بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ پاکستان اللہ رب العزت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے پاکستان کو اپنی ہر ایک نعمت سے نوازا ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، اور دنیا میں ایسے کچھ چند ممالک ایسے ہیں جن کے پاس پاکستان کی طرح قدرتی وسائل ہیں۔ اور جہاں تک بات قدرتی وسائل کی جائے تو زمین، پاکستان کے پاس الحمدللہ دنیا کی بہترین زرخیز زمین ہے جو سونا اگلتی ہے۔ قدرتی ذخائر بہت زیادہ ہیں اور پاکستان ہر لحاظ سے مکمل ہے، وہ قدرتی دولت ہو، وہ معاشی دولت ہو، چاہے وہ افرادی قوت ہو جو کہ نوجوانوں کی شکل میں ہے۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو نوجوان نسل ہے وہ تقریباً 64% ہے، اور یہ قدرت کا سب سے انمول تحفہ ہے۔ ناظرین، یہ تو بات ہوگی پاکستان کے ایک خوشحال پہلو کی، پاکستان کی ایک خوبصورت امیج کی، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا یہ خوبصورت پہلو، یہ پاکستان کے لہراتے کھیت، یہ پاکستان کے مدنیات، یہ پاکستان کے خوشحال لوگ، یہ پاکستان کے لوگوں کے چہروں کے اوپر جو خوبصورت تاثرات ہیں وہ نہیں دکھاتا۔ پاکستان کا جو امیج ہے وہ اس کو خراب طرح سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی کی لپیٹ جو کہ ہے، اس چیز سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا ایک خوشحال پہلو بھی ہے۔ پاکستان میں ایسے ذہین ہمارے نوجوان بھی ہیں جو آئے روز اتنی بڑی بڑی ایجاد کرتے ہیں، وہ میڈیا کا حصہ نہیں بنتے، ان کو صرف 3 سیکنڈ دیے جاتے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے اگر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ 24 گھنٹے اسکرین پہ رہتا ہے۔ تو ہم کیا پاکستان کا ایک جو خوبصورت پہلو ہے، پاکستان کے ساتھ جو ایک حب الوطنی ہے، پاکستان کے ساتھ جو ایک محبت ہے، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اپنی جو تمام ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ہمارا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو انتہائی خراب دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بات کی جائے تھوڑا سا انٹرنیشنل لیول پہ، تو ہر ترقی یافتہ ممالک کا ایک رول ہوتا ہے کہ ان کے جو بھی اندرونی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی ان کے اندرونی ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، ان کو کم سے کم جو ہے پبلش کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں صورتحال دیکھ لیں، جو اچھے پہلو ہیں، جو ترقی کی منزلیں ہم طے کر رہے ہیں، وہ کبھی نہیں دنیا کو دکھایا جائے گا۔ آپ کوئی بھی ٹی وی چینل آن کریں، آپ کو بس یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ اب ان چیزوں سے نوجوان نسل جو ہے وہ بیزار ہے، ان کے ذہنوں میں جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ آلریڈی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کافی سارے مسائل میں مبتلا ہے، وہ اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے، لیکن جب ان کے مسائل کا حل نہیں ملتا، جب ان کے مسائل کو اجاگر نہیں کیا جاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ملک میں جو خوشگوار موقع ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، خوشحالی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، چہروں کے اوپر جو مسکراہٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں، اس خطے میں، اس محلے میں، اس گلی میں جرائم جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور یہ جو جرائم ہوتے ہیں یہ کس بھی ملک کی جو خوشحالی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ملکی اور بعض اوقات غیر ملکی عناصر اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی صورتحال دیکھی جائے تو پاکستان میں جرائم کی جو شرح ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو پاکستان کا جو امیج پیش کیا جاتا ہے بہت خراب پیش کیا جاتا ہے۔ یورپ ممالک، اسپیشل آپ امریکہ کی مثال لیں، امریکہ میں سب سے زیادہ جرائم امریکہ میں ہوتے ہیں۔ آپ دہشت گردی کو دیکھ لیں، آپ اسٹریٹ کرائم دیکھ لیں، آپ جو
جنسی جو زیادتیاں ہیں وہ دیکھ لیں، آپ کسی ایک مسئلے کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ امریکہ میں سب سے زیادہ پایا جائے گا. لیکن اس کے برعکس وہاں کا جو میڈیا ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کو اجازت ہے. جبکہ ہمارے پاکستان میں کچھ تھوڑی سی بھی ایسی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس ٹائم پہ ہماری نوجوان نسل اس کو دیکھ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، اور 24 گھنٹے وہی خون خرابہ، وہی جو ایک چیز ہے اس کو 24 گھنٹے وہی دکھایا جاتا ہے. عوام کے جو مسائل ہیں، نوجوان نسل کے جو مسائل ہیں، ان کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، ان کو کبھی پیش نہیں کیا جاتا، ان کو کبھی ان کی وضاحت نہیں کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے عناصر ہیں جو ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور غیر ملکی طاقتیں اس میں ملوث ہیں، اور وہ ہر ایک طریقہ اپنا رہی ہیں کہ پاکستان کی جو خوشحالی ہے، پاکستان کا ایک جو پازیٹیو پہلو ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں جرائم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو ان کی ذہنیت کو خراب کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو پاکستان کا امن چھین رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کا امیج پوری دنیا کے سامنے اچھا نہیں دیکھنا چاہتے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے ہمارے معزز مہمان جناب مولانا زہید اختر صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ طاہر ملک صاحب ہیں، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمارے جو تیسرے نوجوان مہمان ہیں وہ جناب طلحہ جلیل صاحب ہیں، یوتھ کلب کے صدر ہیں. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ نوجوان جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب ہیں، آپ تجزیہ نگار بھی ہیں، آپ کالم نگار بھی ہیں، اور بڑے اچھے جرنلسٹ بھی ہیں. تو سب سے پہلے ذبیح اللہ شاکر صاحب، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ جو جرائم بڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. افضال، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس موضوع کے اوپر پروگرام آپ کر رہے ہیں، جس کی بہت اہمیت ہے. اور معاشرہ جہاں بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پر یہ اب اس دور میں، جہاں پہلے زمانے میں یہی کردار ممبر و محراب ادا کیا کرتے تھے، آج میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی پیش کریں اپنے اس پلیٹ فارم سے. اور وصال چینل کو وقتاً فوقتاً فالو کرنے کا موقع ملا ہے، تو جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کی جو دو قومی نظریہ ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے ماشاءاللہ، اور اصلاحی جو پروگرام ہے، جو موضوعات ہیں، انہیں بھی یہ اپنی بحث میں شامل کرتے ہیں، جو وقت کا تقاضا ہے. آپ کا رہا سوال کہ ملک میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ کیا ہے، تو میرے خیال سے ہمارے ملک کے اندر سب چیز موجود ہے، لیکن جو ہمیں جس چیز کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ ہے اعتدال، انصاف کا بر وقت ملنا. جب انصاف آپ کو بر وقت نہیں ملے گا، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف ہے، کوئی مشکل ہے، اور آپ کو بر وقت اس کا ازالہ آپ کو کوئی نہیں کرتا اس مشکل کا، تو جس سے کیا ہے، آپ کے اندر ایک منفی سوچ پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر انتقام کی ایک آگ بھڑکتی ہے. جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ کسی بڑے کے پاس، تیسرے کے پاس معاملہ لے کر جاتے ہیں حل کرنے کے لیے. جب وہاں سے معاملہ حل نہیں ہوتا، آپ کو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آتا، تو پھر آپ کے اندر انتقام کی آگ وہ بھڑکنے لگتی ہے، اور آپ کوئی ایسا غیر قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جب وہ غیر قانونی قدم آپ اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ معاشرے کی نظر میں بھی اور قانون کی نظر میں آپ بھی مجرم بنتے ہیں. جب آپ مجرم بن جاتے ہیں تو پھر آپ بھی چھپتے چھپاتے اپنے اس ایک جرم کو چھپانے کے لیے کئی اور جرائم کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں
کیا ہو رہا ہے اب؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو جرائم کر رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کہیں کسی اور معاشرے سے تو نہیں آئے، بلکہ یہ ہمارے ہی معاشرے کے بھائی ہیں، کوئی بیٹے ہیں، کوئی چچائے ہیں، کوئی، یہ ہمارے سارے رشتے ہیں جو بھی ہیں، ہمارے معاشرے، ہمارا معاشرہ ہے نا، ہماری قوم ہے نا۔ اب ان کو جرائم سے نکالنا کن کی ذمہ داری ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ جو جن جرائم کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم ذمہ داری کی طرف بھی آئیں گے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کے بنیادی جو ہیں وہ بنیاد جو ہے وہ کیا ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غربت جو ہے۔ اب دیکھیں، غربت ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جہاں بھی غربت ہوگی وہاں پر اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر لوگ غربت سے مارے، اپنے حالات سے مارے، جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوں گے، ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوں گی، ان کے جو عام جو حالات کے جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ جی افضال، وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں غربت آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، اور غربت جو ایک ایسی چیز ہے، غربت کہ جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سارے لوگ، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور سوال کرتا ہوں، جرائم کی دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی امیر بچہ آیا ہو، بڑے خاندان کا بچہ کوئی جرائم میں ملوث ہوا ہو؟ بڑے خاندان کے بچے وہ جرائم میں ملوث نہیں ہوتے، غریب خاندانوں کے بچوں کو وہ پیسے کے بل بوتے پہ جرائم کرواتے ہیں ان سے، اور اپنے جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل کرواتے ہیں۔ اب کیونکہ جو یہ بڑا اور یہ جو لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کا اور لوگوں کو غلام بنا کے رکھنے کی جو سوچ اور فکر ہے نا، اس فکر نے لوگوں کو فوج در فوج، یا یوں کہہ لیں گروہوں کی شکلوں میں جرائم کی طرف دھکیلا ہے۔ چند ایک جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مخصوص ان کے جو مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ غریب خاندانوں کے بچوں سے کوئی ایسے کام کرواتے ہیں جو جرم ہوتا ہے قانون کی نظر میں بھی اور معاشرے کی نظر میں بھی، اور جب وہ جرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیچارے ان کے غلام بن جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری ہر جائز اور ناجائز بات نہ مانی تو پھر ہم آپ کو قانون کے حوالے کر دیں گے۔ وہ بیچارہ اس جرم سے جو اس سے سرزد ہو جاتا ہے ان کے حما پہ، ان کے اشاروں پہ، تو اس سے بچنے کے لیے وہ کئی اور جرائم کرنے کا جرائم شروع کر دیتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو ایک جیل میں جانے سے پہلے مجرم نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر ہمارے وہاں بھی نظام نہیں ہے ایسا کہ ایک عادی مجرم اور ایک نادانستہ طور پہ جس سے کوئی غلطی ہو گئی یا جرم ہو گیا ہے، انہیں جب ہم عادی مجرموں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تو وہاں سے وہ ایک پروفیشنلی اور ایک عادی مجرم بن کے جب نکلتا ہے تو معاشرے میں تباہی پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ جو عادی مجرم ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ اب میں تو پوری زندگی کے لیے جیل میں بیٹھا ہوں، لیکن وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں سے جن کا پتہ ہوتا ہے اسے کہ کچھ دنوں کے بعد چھوٹ جائیں گے، ضمانت ہو جائے گی، ان کو وہ اپنا اعلی کار بناتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ باہر اپنا نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں پر ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے نا، ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھئی اب جرائم کی طرف جو جا رہے ہیں ان کو بچانا، یا ہم اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، جب دوستوں کو گیدرنگ اچھی نہیں دیں گے تو وہ جرائم کی طرف جائیں گے۔ اچھا، آپ نے بات کی نا کہ غربت میں بھی اس طرح کے کافی سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف غربت ہی نہیں، تعلیم کا نہ ہونا بھی یہ بھی ایک جرائم میں سے ایک بنیادی وجہ ہے۔ تعلیم دیکھیں، جب ایک بندہ ہے اس کو درست رستے کا اور غلط رستے کا علم نہیں ہے، اس کو پہچان نہیں ہے کہ یہ رستہ کس طرف جا رہا ہے، یہ رستہ کس طرف جا رہا ہے، اور اس کے پاس شعور نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جرائم پیشہ افراد ایسے لوگوں کو جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں اپنے گروہ میں۔ کیونکہ وجہ ایک تو یہ بھی ہے نا، ہمارے معاشرے میں شعور کی اب کمی آتی جا رہی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں خلل اور اس میں کمی کوتاہی کی وجہ سے، اور دوسرا ہم اپنے ممبر و محراب سے بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے لوگ جرائم کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں، انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ غربت، بے روزگاری، یہ ایک بہت بڑا، اور تعلیمی نظام کا صحیح نہ ہونا، شعور نہ دلانا، لوگوں کو احساس نہ دلانا کہ تم یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے ایک معزز شہری بن جاؤ گے، تمہارا ایک مقام ہو جائے گا اس معاشرے میں۔ کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں کیا دیکھا ہے، تعلیمی یافتہ اور غیر تعلیمی یافتہ دونوں برابر بیچارے پھر رہے ہیں، بے روزگاری ہے۔ جب ہم انہیں صحیح اپنی جو فارغ اوقات ہیں، ان کے جو فارغ وقت ہیں، ان کو صحیح استعمال کرنے کے مواقع نہیں مہیا کریں گے تو وہ نہ دانستہ طور پہ بھی اور دانستہ طور پہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی وہ ایسا جرائم کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر ہم
یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ وہ مثبت سرگرمیوں میں مصروف رہے، تو ہمیں ان کے لیے ایسے مواقع بھی مہیا کرنے پڑیں گے کہ ہم جو نوجوان... اچھا دیکھیں، تعلیم جو ہے انسان کا زیور ہوتی ہے، انسان کو شعور دیتی ہے، روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، لیکن اب ہم یہ بھی تو نہیں، مطلب اگر ایک چیز آپ کے پاس لمیٹڈ ہے، اس لمیٹڈ چیز کو اچھے مقاصد کے لیے بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ ہم ہر ایک اپنا جو مسائل ہے، ہر ایک جو اپنا مسئلہ ہے، اس کو ہم دوسرے لوگوں کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں؟ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم پورا نہیں کرتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں تعلیم جو ہے یہ کسی بھی ترقی کی، کسی بھی معاشرے کی ترقی کا اور کسی بھی انسان کو روشنی کی طرف لے جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تعلیم ہے مختلف، اب تو تعلیم جو اتنی آسان ہو گیا کہ مشکل نہیں رہی۔ پہلے تھا کہ آپ کے پاس سورسز نہیں تھے، لیکن اب سورسز ہیں، اب پرائیویٹ اسکول کافی سارے جو ہے وہ کھل چکے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنی جو ایک لائن ہے، اپنا جو ایک راستہ ہے، اس کا تعین کرنا۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سکھاتے ہیں، قابلیت نہیں سکھاتے۔ دیکھیں ہم ان کو نفسیاتی جو مسائل ہے، اگر شروع سے ہی ان کو ان کے اندر جو ہے کانفیڈنس ڈالیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک اچھے شہری بن سکیں، اپنے معاشرے کو ایک اچھا جو ہے وہ ایک بنا سکیں۔ دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں کو ابھی، چونکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو نوجوان نسل ہے، یہ کل کا مستقبل ہے، کل کا پاکستان ہے۔ اگر ہم آج پاکستان کو خوشگوار بنائیں گے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور پازیٹیو جو پہلو ہیں وہ سکھائیں گے، تو کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہترین آئے گا، اس کا جو ایک خوبصورت پہلو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا۔ دیکھیے افضل، میں آپ جس طرح یہ ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں اور جرائم کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ہم جب اپنے لوگوں کو مصروف نہیں کریں گے، جو فارغ ہوگا ضرور اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی اسکیم چل رہی ہوگی، ہم انہیں مصروف کرنے کے مواقع مہیا کریں۔ جو پڑھنا چاہتا ہے اسے ہم تعلیم کے مواقع مہیا کریں، جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اسے ہم پرامن ماحول دیں، جو کھیلنا چاہتا ہے ہم ان کے لیے کھیل کے گراؤنڈ مہیا کریں۔ جب ہم یہ ساری چیزیں مہیا کر دیں گے تو ہمارے لوگ مصروف ہو جائیں گے۔ آج کیونکہ ہر آدمی نہ پڑھنا چاہتا ہے اور ہر آدمی نہ کھیلنا چاہتا ہے اور ہر آدمی نہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، مختلف جب یہ کیٹیگریز جب یہ بن جائیں گی تو لوگ جو کام کرنے والے ہوں گے، کاروبار کرنے والے ہوں گے، وہ اس میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، مصروف کر لیں گے۔ جب وہ فارغ نہیں رہیں گے تو جرائم سے بچیں گے، اور جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی تعلیم میں مصروف رہے گا تو وہ جرائم سے بچا رہے گا، اور جو کھیلنا چاہتا ہے، کھیل کے میدان ایسے ہیں کئی سارے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میں نے یہ ایک سچا واقعہ ہے، ایک آدمی جو جرائم کی دنیا کا بادشاہ بن چکا تھا، یعنی اس کے علاقے کی پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی، اور اس علاقے کے جو گنڈے تھے وہ بھی اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ جرائم کی دنیا میں دشمنیاں بھی بن جاتی ہیں، لیکن اس آدمی کو جو جرائم کی دنیا کا بادشاہ تھا، اسے جرائم سے نکال کے ایک دوبارہ معزز شہری بنانے میں کھیل کے میدان نے کردار ادا کیا ہے۔ لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کھیل کے جو ہمارے ملک میں مواقع ہیں وہ کم ہیں، جو ایک انٹرٹینمنٹ کے پارک پاکستان میں بہت کم ہیں، جو کہ دیکھیں یہ ایک انسانی نیچر ہوتی ہے، جب تک اس کو آپ فریش نہیں کریں گے تب تک یہ مختلف اس میں اشکال پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہم اس طرف بھی آتے ہیں، حل کی طرف بھی آتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ اب یہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں، مختلف جگہوں پہ یہ جو جرائم کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، اور اب دیکھیں کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ بہت بیزار ہو چکی ہے، لیکن یہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں یہ خود بخود نہیں آئے، خود بخود کام نہیں کر رہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاور ہے، کوئی نہ کوئی بڑی مافیا ہے۔ تو اس میں ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ کچھ سیاسی پارٹیاں اور قائدین بھی ملوث ہیں ان کی پشت پناہی میں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے شروع گفتگو میں یہ آپ کو کہا ہے کہ ہم نے جو بھی جرائم کی دنیا میں جن لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بڑے خاندانوں کے لوگ اس میں کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ بڑے خاندان پیچھے بیٹھ کے وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ کا مراد بڑے خاندانوں سے مراد یہ ہے کہ جو امیر گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ سب امیر بھی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ تمام امیر ہی وہ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں۔ جتنے بھی جو جرائم پیشہ گروہ چل رہے ہیں
ان کے پیچھے ان کا سرپرست کوئی ایسا ہی مافیا ہے کہ جو طاقت کے بل بوتے پہ پیسہ کمایا ہے اور اس اپنے پیسے کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے، وہ جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کر کے، اور مزید بھی لوگوں سے وہ غیر قانونی طریقے سے ہتھیانا چاہتا ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں، جیسے ہم اکثر یعنی آئے روز ہمارے میڈیا میں خبریں بنتی رہتی ہیں، کراچی میں کتنے زیادہ یہ بھتہ مافیا یہ مضبوط ہو چکا تھا. اس کے پیچھے کیا ہاتھ تھے؟ سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے سرپرستی کی ہوئی تھی ایسے لوگوں کی. اور اسی طرح اور دیگر بھی، بلکہ ہم جتنے بھی ایسے جو مافیا ہیں جو جرائم کی دنیا میں ایک نام رکھتے ابھی ہیں. ایک حال ہی میں جو ایک سیاسی اس کو پوچھ پناہی حاصل تھی، ٹھیک ہے، عزیر بلوچ. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا، پاکستان کی افواج نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنی دن رات کی محنت سے ایک مکمل پلان تیار کیا، ان کو پکڑا اور ساری حقیقت دنیا کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ ایک اب سیاسی، خود بھی سیاسی بندہ ہے. اب عام لوگ جو ہیں ان کا اس طرف دھیان نہیں گیا، کیونکہ یہ سیاسی بندہ ہے، یہ اس طرف نہیں جا سکتا یا اس طرح نہیں کر سکتا. تو اب دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی ملک میں جو ہے وہ دہشت پھیلائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پاکستان کا امن جو ہے انہوں نے تباہ کیا ہوا تھا، لیکن سیاسی ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے ہاں ایک معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ 2 دن اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، تیسرے دن اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ سیاسی قائدین جو ہیں یہ بھی ہمارے ملک میں جو اس طرح کے جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی تھوڑا سا سیاست کی طرف آنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو یہ سیاسی قائدین ہیں، ظاہری بات ہے ابھی یہ بس آخری سٹیج پہ ہے، اللہ کرے گا ان قریب یہ ان سب سے چھٹکارا مل جائے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کو، ٹھیک ہے اپنے مفاد ایک جگہ، لیکن جو ملک کا مفاد ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے. اصل میں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے اپنا خود یہ تاثر قائم کروایا ہے. نہیں کروایا نہیں، ثبوت ملے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ سب سیاستدان بھی ایسے نہیں ہیں، سب اچھے بھی نہیں ہیں اور سب برے بھی نہیں ہیں. صحیح. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو اچھائی ہے، آپ نے اگر 99 اچھائیاں کی ہوئی ہیں اور ایک برائی کر لی ہے، لوگ آپ کی 99 اچھائیاں بھول جائیں گے. برائیاں آپ کی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، آپ کی جو ایک برائی ہے وہ لوگوں کے سامنے سب سے بڑی بنا کے پیش کی جائے گی. تو اسی لیے یہاں پر تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو 50-50 کا معاملہ ہے. جی بالکل. ایک چیز دیکھیں کہ عوام جو ہے ایک بندے کا انتخاب کرتی ہے ووٹ کے ذریعے، کس کے لیے؟ اپنی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتی ہے اور اسمبلی میں بھیجتی ہے، تاکہ ان کے مسائل جو ہیں ان کا حل نکالا جا سکے، ان کی جو یہ ارد گرد کا ماحول ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. کیا اس دن کے لیے جو ہے وہ ان کو ووٹ دے کے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے کہ الٹا جو ہے ہماری جو عوام ہے اس کے اوپر ظلم کیا جائے؟ یہ آپ یہ نظام ہی دیکھ لیں، ایسا ہے یہ یہاں پہ. اب یعنی ہم اس نظام سے ہم امیدیں کیا رکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے سیکیورٹی ادارے وہ کتنے ہی لوگوں کو پکڑتے ہیں، لیکن ہماری عدالتیں اور یہ ہمارے جو سیاسی آپ نے بھی بات کی اداروں کی، تو ہماری اداروں کی قابلیت کے اوپر شک کرنا یہ انتہائی. دیکھیں میری بات سنیں آپ. ہمارے اداروں کی کلبھوشن یادیو پکڑا جاتا ہے. ہمارے ادارے جو ہیں ان کی قابلیت میں کوئی شک نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قانون ایسا ایک ہتھیار ہمارے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، یعنی ہمارے جو سیاست میں جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ قانون کو استعمال کرتے ہیں، اور قانون ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. اب ایک جرائم پیشہ آدمی کو اگر آپ قانون کا ہی رکھوالا بنا کے بٹھا دیں گے تو جنہوں نے قانون کی حفاظت کرنی ہے، قانون کو نافذ کروانا ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ بیچارے کام نہیں کر سکتے. اور ہمارے پولیس کے ساتھ ہی معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا نظام تعلیم اچھا کر لیں جس سے لوگوں کو شعور ملے گا، اور دوسرا ہم اپنے پولیس کا محکمہ اگر اچھا ہم کر لیں تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ ہمارے 99% معاملات ہمارے معاشرے کے جو وہ ہمارے پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پولیس کے محکمے کو انہوں نے اپنی لونڈی بنا کے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ ان غریب اور اس بے بس عوام کے اوپر وہ اپنی طاقت پولیس کے ذریعے ہی جو ہے نا وہ اپنی گنڈا گردی کرتے ہیں، کیونکہ اپنے جرائم پیشہ لوگوں کو انہی کے ذریعے بچاتے ہیں.
پولیس کے اندر وہ اپنے مخصوص مقاصد کے تحت بھرتیاں کرواتے ہیں. جب یہ ویکینسیاں بیچی جائیں گی تو جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے ہر کوئی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھرتی کرواتا ہے, جس سے جرائم کی روک تھام نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان دو اداروں کو تقریباً یہ دو ادارے اگر کافی حد تک اگر یہ اچھے کر لیے جائیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے بہتری آ جائیں گے. آپ کی بات کسی حد تک درست ہے. ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کام سامنے نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہی وجہ کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم 99% جو کام صحیح کریں اور 1% اگر کام غلط ہو جائے تو اس غلط کام کو باقی کی نسبت چڑھایا جاتا ہے. کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں, اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں, اس میں ہمارے جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں؟ وہ ان کے پیچھے ان کے گھر کے کیا حالات ہیں, یا باقی ایک فیملی سے ایک بندہ جو چلا گیا ان کے کیا حالات ہیں, ہم یہ کبھی ڈسکس نہیں کرتے. ہم یہ چیز تو ڈال دیتے ہیں کہ پولیس ہمارے جو ہے نظام کو خراب کر رہی ہے, کسی حد تک ہوگی بھی, لیکن دیکھیں جو ہے سو ہے, لیکن اس کا جو پازیٹیو پہلو ہے وہ ہم نے کبھی بھی سامنے پیش نہیں کیا, کبھی بھی. اب دیکھیں اگر ایک ادارہ جو ہے, اب اس وقت پاکستان میں آپ آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ادارے کام کر رہے ہیں, افضال دیکھیں کچھ کام کر رہے ہیں, ہاں کسی حد تک کوتاہیاں ہیں, کچھ قانونی مجبوریاں ہیں, کچھ سیاسی پارٹیاں ایسی ہیں جو لمیٹڈ کیا ہوا ہے لوگوں کو کہ آپ کی حدود یہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو خوبصورت پہلو ہے اس کو پیش نہیں کرتے, ہم جو نیگیٹو پہلو ہے اس کو زیادہ پیش کرتے ہیں. اچھا بات کرتے ہیں کہ اب عوام جو ہے جرائم پیشہ افراد کو ختم کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ سوچ ہے, ان کی سوچ یہ ہے کہ جس طرح کلبھوشن یادو پکڑا گیا تو عوام چاہتی ہے کہ اس نے جو جرم کیے ہیں اس کے جرم کی اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ ایک عوام کی سوچ ہے, تو اس سوچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس سوچ سے کیا جرائم میں کچھ کمی آئے گی؟ سزائیں تو رکھی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ جنہوں نے جرائم نہیں کیے, یہ جو ابھی جرائم کی ابتدا میں ہیں, جرائم کی دنیا میں داخل ہوئے ہیں, انہیں ڈرایا جا سکے. جب کوئی مجرم جب پکڑا جاتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب تک عدالتی سسٹم اور کئی سارے, اب یوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک ہی آدمی کی ذمہ داری ہے, ساری مختلف چیزیں ہیں. ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے جو یہ آہستہ آہستہ جیسے خراب ہوئے ہیں, تو ان کو صحیح ہوتے ہوتے بھی دیر لگے گی. لیکن اگر ہمارا انصاف کا جو سسٹم ہے یہ اچھا ہو جائے, لوگوں کو یہ امید ہو کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا اور مجرم کو سزا ملے گی, تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. اور جو لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی جرم کر لیا تو پھر ہماری معافی نہیں ہے, ہمیں جرائم کی دنیا سے دور رہنا ہوگا. تو جب تک ہم ان لوگوں کو, جب تک ہمارے معاشرے میں اور جرائم پیشہ لوگوں کو یہ نہیں ہوگا جس نے جرم کیا کہ مجھے سزا مل جائے گی, اور جس آدمی سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ طہا جلیل صاحب ہیں یوتھ کلب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی طہا جلیل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں جو جرائم کی شرح ہے اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے اسباب کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جرائم پیشہ افراد ہے وہ ہمارے کس طرح معصوم بچوں کو اور ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ ان کو ذہنی طور پہ مطمئن کر لیتے ہیں اور ان سے جرم کرواتے ہیں, اور ان کو سب سے پہلے تو نفسیاتی طور پر مفلوج کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان سے جرائم کروائے جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, اس بارے میں کہوں گا کہ اس میں بہت سارے اس میں کمپوننٹس ہیں, اس چیز کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو اس کو افیکٹ کرتی ہیں اور اس پہ افیکٹ دیتی ہیں. اس میں فار ایگزامپل ہمارا میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن جب کسی معاشرے میں ظلم اور زیادتی ہوتی ہے پھر جرائم بڑھتے ہیں, اور جب جرائم بڑھتے ہیں تو پھر یہ پھیلتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جیسے عمر بن خطاب کے دور میں وہ ایک دفعہ ایک لیڈر آیا اپنے انٹوراج کے ساتھ, اپنے گارڈ کے ساتھ, اور عمر بن خطاب کو ڈھونڈا گیا, اور جب ان کو دیکھا تو وہ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے. تو اس نے کیا کہا, اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی اس میں سرپرائز نہیں ہے کہ یہ درخت کے نیچے سو رہے ہیں. انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ آپ نے عدل کے ساتھ
قوم کو رول کیا ہے, آپ نے کسی سے ظلم اور زیادتی نہیں کی, تو یہی وجہ ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ یہ عدل کا جو نظام ہے یہ قائم کریں, اور عدل سے جرائم کم ہوتے ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ کم ہوتے ہیں. دوسرا, ہمارا میڈیا کا جو کردار ہے وہ ایک بڑا ہی نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے ہمارے میڈیا آج کی سوسائٹی میں. جرائم کو پروموٹ کرنا, ان کو ایز شوگل کے طور پہ دکھانا, ان کی اصلاح کی بجائے ان کو پروپیگیشن اور ان کی پروموشن کا ذریعہ بننا. سو آئی تھنک یہ دو مین چیزیں ہیں جو کہ جرائم کا بڑا سبب ہے. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے اس طرح ذہنوں کو مفلوج کر کے, ان کو اس طرح کا مواد دکھا کر ہم اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, اپنے معاشرے کے ساتھ, اور پاکستان کی جو سالمیت ہے, پاکستان کا ایک جو خوشحال ایک پہلو ہے, ہم اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کچھ لوگ ہیں, کچھ عناصر ایسے ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو بے روی کا شکار کر رہے ہیں, تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور ہم کیسے اپنی نوجوان نسل کو ان کے جرائم سے اور ان کے ناپاک ارادوں سے ہم دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, بہت اچھا سوال ہے, اور یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریلیونٹ ہے آج کل کے معاشرے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے اپنا دین تھوپتے ہیں لوگوں پہ, اور یہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں اور زبردستی دین تھوپا جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور بلکہ ایک انسان جو کہ شعور رکھتا ہے اور عقل رکھتا ہے, اس کو یہ سمجھنا چاہیے اور وہ سمجھتا ہوگا کہ ہم نہیں دین تھوپ رہے, بلکہ لوگ ہم پہ اپنا لبرلزم, اپنا سیکولرزم اور وہ چیزیں جو اسلام کے جن سے کوئی تعلق نہیں, ہم پہ تھوپا جا رہا ہے. ہمیں جس طرح کے ایڈ دکھائے جا رہے ہیں ٹی ویز پہ, ہمیں جس طرح کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, آپ اگر سروے کر لیں پاکستان میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے کہ جو ہمیں ایڈ دکھائے جا رہے ہیں, اس طرح کا ہم لائف سٹائل اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو نہیں دینا چاہتے, لیکن ہمیں ایڈ دکھائے جاتے ہیں. آپ اگر ہم ٹی وی دیکھ لیں, جو ہم ٹی وی پہ ڈرامے دیے جاتے ہیں, آپ اگر مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ کیا آپ اس طرح کا معاشرہ, اس طرح کا گھرانہ آپ چوز کرنا چاہتے ہیں, تو 80% سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن پھر ہمیں دکھایا جا رہا ہے. تو یہی تھوپنا ہے بیسیکلی ایک نوجوان نسل پہ. اور میں آپ کو بتاؤں, جیسے آج کل میں اس کا نام نہیں لوں گا, ایک لان کا ایک برانڈ ہے, اس کا ایک چل رہا ہے کہ آئی ایم پرفیکٹ, اور لوگوں کو یہی برانڈنگ کی جا رہی ہے کہ آپ بس شکل و صورت سے خوبصورت ہو, آپ دکھتے خوبصورت ہو, چاہے آپ میں مورل ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز, کریکٹر آپ کا کچھ بھی نہ ہو, تو آپ پرفیکٹ ہیں, آپ امپاورڈ ہیں. بیسیکلی امپاورمنٹ از ناٹ واٹ ہاؤ یو لک لائک, جیسے آپ دکھتے ہیں وہ امپاورمنٹ نہیں ہے. جو اصل امپاورمنٹ ہے وہ اپنے کریکٹر پہ کنٹرول ہونا, اچھا اخلاق ہونا, اچھا پیشنس ہونا, یہ امپاورمنٹ ہے جو یوتھ کو بتانی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی صرف آج کل کی دنیا, آج کل کا میڈیا یہی دکھا رہا ہے لوگوں کو کہ تم شکل و صورت سے اچھے لگتے ہو, دیکھنے میں اچھے لگتے ہو, باقی تمہارا اخلاق, تم چور ہو اندر سے, پیچھے سے تم لوگوں میں ظلم اور زیادتی کرتے ہو, جھوٹے ہو, وہ میٹر نہیں کرتا. بس تم دکھتے اچھے ہو, وہ تم اصل میں تم کامیاب انسان, اور میٹیریلسٹک سوچ دی جا رہی ہے. لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, اصل امپاورمنٹ ان میں تھی. عمر بن خطاب کو دیکھیں, ابوبکر صدیق کو دیکھیں, عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کو دیکھیں, اصل امپاورڈ جو لوگ تھے, جو اصل خود جن میں خودداری تھی اور جن میں انصاف تھا, وہ لوگ تھے. ان کی ڈریسنگ سے نہیں لگتا تھا جیسے باہر کے لوگ آتے ہیں مسجد نبی میں دیکھتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام صحابہ سے نہ پہچانتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ مطلب ممبر پہ چڑھ کے نہیں, بلکہ ان کے بیچ بیٹھے ہوتے تھے. لیکن ان کا اخلاق, ان کا کردار, یہی اصل چیزیں ہیں. لوگ اصل میں مورل ویلیوز کو, ایتھیکل ویلیوز کو بھول چکے ہیں, اور صرف میٹیریلسٹک چیزوں پہ فوکس ہے ان کا, کہ بس پیسہ کما لو, اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ لے لو, تم کامیاب ہو. یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں میڈیا دکھا کے اور بار بار ہم پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے, اچھا گاڑی ہونا چاہیے, بنگلہ ہونا چاہیے, تو تم کامیاب ہوگے. ورنہ سچائی, آنیسٹی, پیشنس, یہ جو ویلیوز ہیں, ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے آج کل کے اس میں. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈلی جو چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ ایک گھر کا جو ریلیشن ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں ایک اچھا کردار والے ایک علم دینا چاہیے. علم کی کمی جو ہے یہ بہت بڑا آج کل کا صدمہ ہے. جیسے فار ایگزامپل آج بھی ہم ایک وہ شاپ میں گئے ہوئے تھے,
جو ایک میریٹ میں تھی اور جہاں پہ سنگل پیرنٹس آئے ہوئے تھے، جن کی کچھ کی اکثر کی ڈائیورس ہوئی تھی اور کچھ کے گھر والے شوہر یا ان کی بیویاں فوت ہو چکی تھیں. اکثر جو ہے ان میں سے شکوہ شکایتیں کر رہے تھے اور اتنا نیگیٹیوٹی کا ماحول تھا وہاں پہ. اور ایک خاتون نے تو کہہ دیا کہ مجھے اللہ سے شکوہ ہے. تو اب یہ ساری جو کمپلینٹس ہیں یہ کیوں نکل رہی ہیں ان کے الفاظوں میں اور ان کے منہ سے؟ اس کی وجہ یہ کہ نالج نہیں ہے. اگر نالج ہوتا ان کے پاس کہ یہ لائف ایک ٹیسٹ ہے، اگر نالج ہوتا ان کے پاس کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو ہم نے کتنی کوشش کی اپنے رب سے ریلیشن مضبوط کرنے کی، ہم نے کتنی کوشش کی انبیاء کی سیرت پڑھنے کی. اگر ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم پیدا ہوئے تھے، 6 سال میں ان کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی، ٹھیک ہے. جس طرح سے ان کی بیوی انہوں نے کھو دی، ان کے چچا کھو دیے، شیخ ابی طالب میں انہوں نے ٹائم گزارا، چمڑے کھانے پڑے ان کو، ان کے 6 بیٹے فوت ہوئے. ان کی زندگی میں مشکلات آئیں لیکن وہ کیسے تھے؟ ان کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھے خوبصورت بات، مجھے اچھی بات پسند ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکراتا انسان نہیں دیکھا. تو یہ جو چیزیں اصل کریکٹر ویلیوز، اصل علم، اصل جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہمارے نبی کی لائف سے، ہمارے صحابہ کی لائف سے ملتا ہے. تو یہ چیزیں جو لوگوں کو بتانی چاہیے. بلکہ آج کل کے ڈراموں میں میڈیا میں کیا کیا جا رہا ہے، پرابلم تو بتا دیتے ہیں کہ ساس اور بہو کی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اگر آپ خوبصورت اور اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں تو لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اور اس طرح کے ڈفرینٹ ہمیں سبق تو دیے جاتے ہیں کہ آپ اگر گاڈلیس سوسائٹی میں بن جائیں، آپ کسی دین کو فالو نہ کریں تو آپ ترقی کریں گے. نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں تو آج کل پھیلائی جا رہی ہیں. لیکن اصل جو چیز ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے. جی طلحہ صاحب، جیسا کہ آپ نے بات کی، جی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا میڈیا جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ فیشن کر کے اپنے آپ کو اس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن اخلاق جو ہے، اخلاق کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ یوتھ کلب سے ہے، آپ یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں، تو کیا آپ یوتھ کلب کے جو ایک ممبر ہیں، اپنی صدر کی حیثیت سے آپ یوتھ میں یہ جو جرائم کی طرف جو ہماری یوتھ جا رہی ہے ان کو جرائم سے دور کرنے کے لیے آپ کوئی ورک شاپ کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ جاری کی ہوئی ہیں آپ نے؟ بالکل، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. ایون ابھی بھی جب آپ کی کال آئی میں ایک ورک شاپ میں بیٹھا ہوا ہوں جس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو کریکٹر میں ڈیفیشنسیز ہیں، فار ایگزامپل اپنا جو ٹیمپٹیشن سے کنٹرول نہ کرنا، یا اپنے فار ایگزامپل کسی انسان کو غصہ آ رہا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول نہ کرنا، اور دین کا نالج آنا، اس میں کس طرح سے انسان اپنے سیلف کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن جرائم کب ہوتے ہیں؟ جرائم تب ہوتے ہیں جب ایک انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، اس کو ایک غصہ ہوتا ہے اور وہ پھر اپنا غصہ سوسائٹی پہ نکالتا ہے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے. تو ہماری یہی جو یوتھ کلب ہے، ہم لوگ یہی ورک شاپس کراتے رہتے ہیں. اس طرح کی ڈفرینٹ ورک شاپس ہیں، اخلاق کے موضوع پہ ہے، کریکٹر بلڈنگ کے موضوع پہ ہے، امپاورمنٹ کے موضوع پہ ہے، پیار عشق میں کے جو لوگ پھنسے ہوئے ان کے موضوع پہ ہے، جو لوگ ڈرگس میں انوالوڈ ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ہماری آج کل کی یوتھ ہے وہ ڈرگس میں انوالوڈ ہے. تو اس چیز سے کس طرح نکل جا سکتا ہے، ہم اس طرح کی ورک شاپس کراتے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سب کا سولوشن ہے. چاہے کسی قسم کا انسان چوری میں پڑا ہے، یا کسی کے قتل کا اس میں اپنا وعدہ کیا ہوا ہے، یا عشق معشوقی میں پڑا ہے، یا کسی بھی میں پڑا ہوا ہے. تو ان سب کا جو سولوشن ہے نا، وہ اس کا ایک لفظ ہے، اسلام کی طرف آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن بلڈ اپ کر لے اور نالج سیکھے. کیونکہ نالج میں ہی سارا جو ہے نا، انسان علم سیکھتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ اسے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. آپ نے بات کی کہ جو نوجوان نسل ہے جب وہ ذہنی تناؤ ان میں پیدا ہوتا ہے تو جب وہ اپنے نفسیات کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ اس طرح کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو نفسیاتی مسائل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اسلام کی جو تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت میں سکھائی ہیں، اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے ورک شاپس کے تھرو، لیکچرز کے تھرو ان کو ہم سکھائیں تو یہی اس میں کا علاج ہے. کیونکہ دیکھیں آپ صرف جس معاشرے میں آئے تھے اس میں ڈرگز بھی تھے، شراب پی جاتی تھی، اس میں زنا بھی تھا، اس میں اپنی ہی بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. تو کیا ہوا ایسا کہ وہ لوگ بہترین دنیا کی مخلوق بن گئے؟ آپ اچھے اخلاق والے لوگوں نے اپنی 2 بیویاں تھیں ان کو طلاق دے کے ایک اپنے بھائی کو دے دی، اور
رحمہ روی کا اور ایثار کا ایسا جذبہ انہیں کیسے پیدا ہوا؟ جب تک ہم اسلام کی طرف نہیں آئیں گے اور اسلام کی ٹیچنگز کو نہیں سیکھیں گے تب تک ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں آئے گا. آج کل بہت ساری ریسرچ کی جا رہی ہیں, گورے آج کل بہت ساری ریسرچز کرتے ہیں کہ ایسا کیا جائے ویسا کیا جائے. یہ سب ہم جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی اور بتا دی. لیکن بس چونکہ ویسٹ کی طرف سے ایک ریسرچ آ رہی ہے تو ہم تو اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہی کے ذریعے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بات حق اور سچ لے کے آئے, ہمیں بس وہ نہیں مانتے, کیونکہ اسلام سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ایک بیکورڈ ریلیجن ہے. آج کل کا دور کسی دین کے بغیر بھی چلا جا سکتا ہے. تو یہ جو ایک لبرل تھنکنگ ہے اور ایک سیکولر سوسائٹی بنتی جا رہی ہے, اگر یہ ہم اس کو اور دین پڑھے تو ہماری زندگیاں بہت اچھی ہو جائیں گی اور یہ ہر قسم کے مسئلے پریشانیاں کا یہ اس میں اسلام میں علاج ہے. جی طلحہ جلیل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے طلحہ جلیل صاحب سے, اور انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور اس میں کچھ پوائنٹ کی طرف ہمیں جو ہے وہ آگاہ بھی کیا ہے. ناظرین, اس وقت جو جرائم پاکستان میں ہو رہے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ جرم ہو رہے ہیں وہ سائبر کرائم ہے. کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو مختلف طریقوں سے ان کی جو ذہنیت ہے اس کو جو ہے مفلوج کیا جا رہا ہے, ان کی ذہنیت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور اس سائبر کرائم کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ ہونے کے باوجود جو سائبر کرائم ہے ان میں کمی نہیں آ رہی. آخر وہ کون سی وجوہات ہے کہ ہمارے ملک میں سائبر کرائم کے اوپر مکمل کنٹرول نہیں پایا جا رہا, اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ مختلف مسائل میں آ رہی ہے, ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ان کی جو زندگیاں ہیں وہ دھو پہ لگ رہی ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو مہمان سے. اب معذرت, ابھی یہاں پر ہمارے ساتھ زہید اختر صاحب لائن پہ موجود ہیں, ہم ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. مولانا زہید اختر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع چل رہا ہے کہ پاکستان میں جو جرائم کی شرح ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں,
تو جرائم میں ہم ابھی لیتے ہیں کہ سائبر کرائم، پاکستان میں سائبر کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ سائبر کرائم جو ہے اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہ جو سائبر کرائم ہے یہ ہماری نوجوان نسل کو کیسے تباہ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیے۔ معاشرے کے اندر جرائم کے اسباب یہ ایک ایسا بہترین موضوع ہے جس سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو لیا ہے۔ اس موضوع کے اوپر عام طور پہ میڈیا نہ کوئی بات کر رہا ہے نہ کچھ۔ جرائم کی جو وہ کثرت سے تو بات ہو رہی ہے لیکن جرائم کے اسباب پہ بات نہیں ہو رہی، اور یہی وہ چیز ہے کہ اگر جرائم کے اسباب کو دیکھا جائے تو پھر جرائم کے اوپر کنٹرول خود بخود ہی ہو سکتا ہے، پھر مسائل بھی سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم اس کو اگر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی شخص کا یا کسی بھی حکومت کا کردار کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں اگر جس چیز کی کمی ہے تو وہ نظام کی کمی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو پتہ یہ سمجھ آتی ہے بالکل واضح کہ ملک کی جو حکومت ہوتی ہے، جو اسٹیٹ ہے، جو ہماری جو حکمران طبقہ ہے، ان لوگوں کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کے کچھ حقوق ہیں وہ ادا کر دیں۔ جب وہ ان کے سارے ان حقوق کو ادا کر دیں گے تو اس کے بعد معاشرے میں جرائم کے اوپر جب وہ کسی قسم کی بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو اس کی شرح بہت کم ہوگی۔ خلفائے راشدین کا زمانہ جو اسلام کا سب سے روشن ترین زمانہ ہے، اس زمانے کے اوپر ذرا غور کریں تو کیا چیز تھی وہاں پہ؟ جرائم کیوں نہیں تھے؟ کیا اس معاشرے میں مجرم نہیں تھے؟ انسان نہیں تھے؟ کیا انسانوں کی ضروریات نہیں تھی؟ سارا کچھ تھا، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ معاشرے کے ہر فرد کا حق جو تھا، ان کے حقوق جو تھے وہ وقت حکمران ٹھیک طریقے سے پوری کر رہا ہے تو کسی انسان کو جرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ ہر انسان کی جو کسی بھی مذہب، مسلک، گروہ، فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ایک ملک کا باشندہ ہے، 6 چیزیں اس کا بنیادی حق ہے، وہ وقت کی حکومت کے ذمہ ہے وہ پوری کرے: روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج اور تفریح۔ یہ چیزیں دینا حکومت وقت کی ذمہ واری ہے۔ ایک انسان اپنی اس ضرورت کو لیتا ہے کہ میں نے یہ ضرورت پوری کرنی ہے، تو ایک انسان کی اگر ضرورت کوئی پوری نہیں کر رہا تو اس کی خواہشات تو دبیں گی نہیں، اس کے بشری تقاضے تو دبیں گے نہیں، وہ تو اس کے ہیں، وہ رہیں گے، وہ اس نے پورے کرنا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس نے ان کو حاصل کرنا ہے۔ جب درست طریقے سے حکومت وقت پورا نہیں کر رہی، جب درست طریقے سے حکومت وقت ان حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس معاشرے میں ہم دلدل میں پھنس چکے ہیں، معاشرے میں فحاشی، بے حیائی، عریانی، سائبر کرائم اور اس طرح کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بنیادی وجہ اس کی ہمارا نظام کا نہ ہونا ہے۔ ہماری حکومت وقت مکمل طور پہ مجرم ہے، ہماری حکومت وقت مکمل طور پہ نااہل، اور جب اس کو نکمی یا فضول بھی کہہ دیے جائے تو اس میں کوئی جو وہ مبالغہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جو ذمہ کام تھے وہ کام پورے نہیں ہو رہے۔ اگر معاشرے میں تعلیم کے اندر وہ اخلاقیات اور وہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی، جب حکومت اپنے ذمہ داری اس کو پوری کرے گی تو بالکل آسانی سے جرائم کے اوپر جب وہ قابو پانا آسان ہو جائے گا کہ جرائم سارے کے سارے خود بخود ہی ختم۔ زہید اختر صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ مکمل نہیں کر رہی، تعلیم کا ہمارا نظام جو ہے وہ ناقص ہے۔ اگر یہی مسائل آپ 10 سال پہلے اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے یہی مسائل تھے، 20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے یہی مسائل تھے۔ آخر ہم ان مسائل سے نکل کیوں نہیں پا رہے؟ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے ٹھیک ہے، وہ اس کو اگر اچھا نہیں کر رہی تو کچھ فرائض ہمارے اوپر بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر بھی ہیں، ہمارے اوپر بھی معاشرے کے کچھ فرض بنتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو جرائم سے پاک کر لیں۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم ہر بات جو حکومت پہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں؟ جو اپنے فرائض ہیں، جو اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے اوپر فرض ہیں، ہم ان کو پورا جب نہیں کرتے تو ہم اپنے جتنا بھی الزام ہوتا ہے گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے کہ ایک چونکہ آپ ایک مذہبی رہنما ہیں تو آپ کیا سمجھتے کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی آپس میں تحمل کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ یہ جو مذہبی جو فرقے کچھ ہیں دیکھیں ہمارے ہاں کچھ ایسی لوبیاں ہیں جو ہم کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہیں، جو ہمیں آپس میں جو ہمارے جو پیار اور محبت کا ایک جو سلسلہ ہے
اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اس طرح کی جو فرقہ واریت جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ محبت کا ایک قدم ایک طرف سے اٹھے اور دوسری طرف سے بھی اٹھنا چاہیے، یہ فاصلے جو ہیں ان کو کم کرنا چاہیے؟ آپ کی بات بالکل معقول ہے، یہ کہ 10 سال پہلے بھی ہمارے یہی مسائل تھے، 20 سال پہلے بھی یہی مسائل تھے، 30 سال پہلے بھی یہی مسائل تھے، لیکن ایک دوسرا رخ بھی اگر آپ دیکھیں کہ آج سے 10 سال پہلے دینی درسگاہیں ہماری اتنی نہیں تھی جتنی اب ہیں، آج سے 20 سال پہلے دینی درسگاہیں اتنی نہیں تھی جتنی اب ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی مقدار میں طلباء مدارس میں جا رہے ہیں دینی علوم کے حصول کے لیے، ہر سال ہزاروں کی مقدار میں فضلاء مدارس سے فارغ ہو کے علماء، فضلاء، حفاظ، قراء کی شکل میں، سوال یہ کہ آگے جا کہاں رہا ہے یہ سارا کچھ، اتنی مقدار میں ہزاروں کے حساب سے علماء، صلحاء، علماء اور قراء اور حفاظ یہ تیار ہو کے معاشرے کو مل رہے ہیں، کیوں ان کا ہی اثر نہیں ہو رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں 2 طبقے ایسے ہیں، جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ 2 طبقے خراب ہو جائیں گے تو وہ سارے پورے کا پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا، ان میں سے ایک فقہاء کا اور دوسرا جو وہ حکمران کا، ان دونوں کی باقاعدہ ذمہ داریاں ہیں۔ حکومت وقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باقاعدہ سے ایک نظام بنا دے اور نظام کے بعد بس اس نظام کے اوپر جب وہ درست کر کے ان کو سب چلا دیا دے، اور پھر علماء کی ذمہ یہ کہ یہ اخلاقی طور پہ ان عوام الناس کو یہ سمجھائیں، ان کی تربیت اس انداز سے کریں کہ بھئی ایک نظام بن گیا ہے، اس نظام کی بغاوت کرنا، اس نظام کی مخالفت کرنا، اس قانون کو توڑ دینا جرم ہوگا، کیوں اولی الامر منکم کے حکم کے تحت تو یہی آتا ہے کہ حکومت وقت نے جو قانون بنایا اس کو تسلیم کرو۔ تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری تو یہ کہ وہ اخلاقی طور پہ ان کو سمجھائیں اس انداز سے کہ نظام کی خلاف کی بغاوت نہیں درست ہو سکتی، اور حکومت کی ذمہ یہ ہے کہ وہ ایک جب وہ مکمل ضابطۂ حیات دیتے سب کو کہ اس طریقے سے کریں گے تو پھر یہ معاشرے میں جرائم خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا ایک اور رخ پہ اگر آپ دیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے مصر کا ایک آدمی کو گورنر بنا کے بھیجا اور اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے میں جدھر میں تمہیں بھیج رہا وہاں چور چوری کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ انہوں نے اس کو حوصلہ افزائی کی، بہت اچھا تم کر رہے ہو، اس کی ہاتھ کاٹو گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تیرے اس علاقے سے کوئی بھوکا میرے پاس آیا تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا کیونکہ تو اپنے نظام کو درست نہیں کر رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر ایک علاقہ ایسا تھا جس علاقے کے اندر چوری بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے اسباب کو دیکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے پتہ کرو، لوگوں کے دن بدن ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، چوریاں پائی کیوں جا رہی ہیں؟ تحقیق کی، پتہ چلا اس علاقے میں بہت زیادہ غربت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے لوگ چوریاں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک محدود وقت کے لیے بتا دیا، یہاں سے چوری کی حد اٹھا لی جائے جب تک کہ اس اصل جرم کے سبب کو نہ ختم کیا جائے۔ تو حکومت وقت یہ ملک کی ماں ہوتی ہے، ملک کا باپ ہوتا ہے، ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، جب یہ ٹھیک ہوں گے تو عربی کا محاورہ ہے الناس علی دین ملوکہم، سارا معاشرہ درست ہو جائے گا، سارے کے سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی، ابھی ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو اسلامی ٹی وی چینل ہیں ان کی تعداد بالکل ہی کم ہے، بالکل ہی کم ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاکستان میں کوئی ایک اسلامی چینل آتا ہے اور اپنی وہ حق کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو، پاکستان میں جو اسلام کا ایک خوبصورت پہلو ہے، پاکستان کا ایک 2 قومی نظریہ جو ہے اس کو پیش کیا جائے، اور پاکستان میں یہ جو غیر ملکی طاقتیں ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلبھوشن یادو جو ہے پکڑا جاتا ہے اور دوسرے اس طرح کے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچانا، اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو خوبصورت پہلو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا، اور اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور لوگوں میں آپس میں پیار، اتفاق اور ان کو ایک جوڑنا، ایک امت کی ترتیب کی شکل دینا۔ جب اس طرح کوئی ایک اسلامک چینل اس طرح آتا ہے تو وہاں پر ہمارے جو دوسرا مذہبی طبقہ ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے جس طرح ان کو دینا چاہیے۔ کیا سمجھتے اس بارے میں، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی، اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ایسے ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ باطل طبقہ جس راستے سے آتا ہے اس راستے ہی سے اسی کو چیلنج دیا جائے۔ باطل طبقہ جہاں سے آیا اسی راستے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان ہیں اور آپ کی امتی مسلمان ہیں،
میں مسلمان تو نہیں ہوں, میں تو ایک غیر مسلم ہوں, میں پہلوان ہوں. اگر میرے ساتھ کشتی کرتے ہیں, کوئی کشتی کرتا ہے, مجھے شکست دے دیتا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. یہ ظاہراً دیکھنے میں کوئی وہ ایسی بات تو نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا چلو جا کے اس سے کشتی لڑو, انہوں نے پہلی داؤ میں اس کو الٹا گرا دیا. باطل اس راستے سے آیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس لوٹے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ نہیں آئیں گے, اب ہم جائیں گے. اب انہوں نے نہیں آنا, اب ہم نے جانا ہے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اب یہ اس راستے سے آئیں گے. اس دور کا جو میڈیا تھا وہ تھا شاعری اور نظم اور نثر کی شکل میں کسی بات کو مشہور کر دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 صحابہ کی ذمہ لگا دی کہ جو بہترین انداز کے خطیب اور بہترین انداز کے وہ صحابہ شاعر تھے, ان کو کہا گیا کہ تم اس میڈیا کے میدان میں تم نے آنا ہے اور ان کا بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے. تو باطل جس جگہ جس راستے سے مسلمان کو چیلنج کرے, مسلمانوں میں اتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ مسلمان اس راستے سے ان کا مقابلہ جی مولانا زید اختر صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مسلمانوں میں ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ جو اسلام کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اسلام کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ مکمل طریقے سے ادا کرنی چاہیے. زید اختر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ ابھی ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو اینڈ پہ ذبیح اللہ شکر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان میں ہر طرح کا ٹیلنٹ موجود ہے, وہ ہر ایک مشکل سے مشکل کام کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں یہ جو جرائم ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہماری نوجوان نسل اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں افضال, ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بہت اچھا ایک ٹیلنٹ موجود ہے اور صلاحیت ہے, باصلاحیت ہمارے نوجوان ہیں, ہماری قوم ہے. تو یہاں پر پھر وہی بات آ سکتی ہے کہ اگر ہم انہیں مواقع مہیا کریں, امن و امان ہمارے ملک میں صحیح ہو, لوگ ڈر کی وجہ سے باہر نہ بھاگیں, انہیں انصاف بر وقت مل رہا ہو, انہیں اپنی عدالتوں پہ, اپنی حکومت پہ, پولیس کے محکمے پہ, تمام اداروں پہ اعتماد ہو, تو ہم اپنے معاشرے سے جرائم بھی ختم کر سکتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ اعتماد آپ کے ذہن مطابق کون ان میں پیدا کر سکتا ہے؟ یہ اعتماد ہمارے وہاں پہ ہماری حکومت پیدا کر سکتی ہے اور میڈیا کو استعمال کر کے کر سکتی ہے, کیونکہ میڈیا آج کے دور میں اس وقت ایک طاقت ہے. میڈیا جی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میڈیا کو استعمال کر کے کر سکتی ہے, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی ایک نئی سوچ لے کر آتا ہے, پاکستان کو جو خوشحال دکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو جرائم سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں, جب وہ اپنی بات پیش کی جاتی ہے تو ان کو اپنی بات پیش نہیں دیے جانے دیتا, ان کو یہ موقع ہی نہیں فراہم دیا جا رہا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, اس لیے نہیں میڈیا پہ ان کو موقع فراہم کیا جاتا, کیونکہ ہمارے پاکستان میں تقریباً چینل 2-3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو خاص یعنی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کی جو ثقافت آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. آپ نے بات کی کہ کچھ چینل ایسے ہیں جو صرف خاص پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان کا قومی ٹیلی ویژن پہ انڈین اشتہار کا چلنا, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں آپ کو میں بتا رہا ہوں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ غلطیاں ہونا الگ مسئلہ ہے. ایک ہونا کہ ملک کے خلاف, یعنی آپ ملک کے اداروں کے خلاف اور ملک کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے, ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کو ذہنی طور پہ پریشان کرنے کے لیے کام کرنا, میرا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک کمرشل جو انہیں اشتہار مل رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کے اوپر الگ بحث کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ ایسے کچھ چینل ایسے ہیں جو ایک دنیا دار ہونے کی حیثیت سے وہ غیر جانبدار ہیں, غلط کو غلط کہنے کی کوشش کرتے ہیں, صحیح کو صحیح کہنے کی کوشش کرتے ہیں, بغیر کسی مخصوص طبقے کی فکر کو یا ان کے اہداف کو وہاں پر پھیلانے کے بجائے. اور کچھ ایسے چینل ہیں جو بعض پاکستان مخالف ممالک کے فنڈ سے چل رہے ہیں, جو پاکستان کے اندر بدامنی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ذہنی طور پہ لوگوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اصل تکلیف تو ذہنی طور پہ ہے. آپ کے اگر جسم میں کوئی زخم ہو گیا وہ تو ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے بعد بند ہو جائے, لیکن اگر ذہنی طور پہ آپ کو نفسیاتی طور پہ تکلیف پہنچائی گئی تو وہ ایک تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی ذبیح اللہ شاکر صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو ہماری ذہنیت کے اوپر بہت زیادہ چھا جاتے ہیں. ناظرین,
اس وقت ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں، اپنے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل خود تلاش کرنا چاہیے. ہمیں ہر ایک جو اپنا مسئلہ حکومت پہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ پورے ملک میں اور پورے اپنے معاشرے میں یہ جو جرائم ہے ان کو ختم کرنے میں اپنا مین کردار ادا کر سکتی ہے. ناظرین، ہمیں پاکستان کا حب الوطنی اپنا ہونے کے اوپر اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کے امن کے لیے نوجوان نسل ہی ایک واحد سہارا ہے جو پاکستان کو خوشحالی کی طرف لا سکتی ہے. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.